الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ مسجد میں داخل ہونے اور باہر آنے کی دعا۔ ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دروازہ ہی انسان کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ ابواب جمع کا صیغہ ہے۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے تو پھر انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے لیے یقینی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہاں حضرت نے نقل نہیں کیا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو پہلے داہنا پیر رکھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ بعض روایت میں زیادہ ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی، ابن ماجہ، یعنی یوں دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ الترغیب۔ یہاں فائدہ نہیں لکھا ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے، حفظ منی سائر الیوم، یہ آدمی مجھ سے پورے دن محفوظ کر دیا گیا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے مسجد میں داخل ہو کر کے دعا پڑھنے کا۔ عورتیں مصلی پر کھڑی ہوں اس وقت یہ دعا پڑھے، لہذا شیطان سے حفاظت۔ کتنا چھوٹا نسخہ ہے اور کتنی بڑی ذات سے اور کتنے بڑے دشمن سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما دے۔ صحیح مسلم معارف الحدیث۔ دیگر روایتوں میں وہی نکلتے وقت پہلے بایاں پیر نکالے، درود شریف پڑھے، پھر دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اس طریقے سے۔ نماز تحیۃ الوضو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کامل طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ خود سے خیالات نہ لائے تو اس کے تمام گناہوں صغیرہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ترمذی۔ وضو کے بعد ان 2 نفلوں کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ علاوہ اوقات مکروہہ کے جب بھی وضو کرے یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں۔ مستقل پڑھنا اچھا ہے، اگر مستقل نہیں پڑھ سکتا تو سنت نمازوں سے پہلے کیے اس میں تحیۃ الوضو کی نیت کر سکتا ہے، تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتا ہے، شکرانے کی نیت کر سکتا ہے، توبہ کی نیت کر سکتا ہے۔ یہ چاہے سنت مؤکدہ ہو چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو، لیکن مستقل پڑھنا، وقت ہے، فرصت ہے تو کوئی عذر نہیں ہے تو مستقل پڑھیں، مستحب ہے۔ نماز تحیۃ المسجد۔ یہ نماز اس شخص کے لیے سنت ہے جو مسجد میں داخل ہو، اس نماز سے مسجد کی تعظیم مقصود ہے،
2 رکعت نماز پڑھے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں پڑھے۔ بخاری، موطا امام مالک، در مختار، بہشتی گوہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، معارف الحدیث۔ اگر مکروہ وقت ہو تو صرف 4 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیے جائے: سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور اس کے بعد کوئی درود شریف پڑھ لے۔ بہشتی گوہر۔ مسجد میں تسبیحات پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بہشت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں میوے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: مسجدیں۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ، ان کا میوہ کیا ہے؟ فرمایا: سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ترمذی، مشکات۔ ہم دنیا کے باغوں میں جی لگا کر کے بیٹھتے ہیں، وہاں تفریح کا سامان اپنے آپ کے لیے پاتے ہیں۔ یہ جنت کے باغات ہیں، مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ یقیناً اس میں روح کو بھی تسکین ملتی ہے، روح کو فرحت میسر ہوتی ہے، دل و دماغ اور اعضاء کو بھی سکون ملتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اور یہی منافق کی نشانی ہے کہ وہ مسجد میں رہنے سے تڑپتا ہے، کہ وہ رہنا نہیں چاہتا، جیسے مچھلی پانی کے باہر رہنا نہیں چاہتی۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مسجد میں رہنے کو مچھلی کی طرح، مچھلی پانی میں رہنے میں جیسے سکون سمجھتی ہے، مومن بھی اسی طرح مسجد میں رہنے کو سکون اور عافیت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے۔ لیکن ہاں، مسجد میں رہ کر کے پھر مسجد والے اعمال ہوں، دنیاوی باتیں نہ ہوں، شور شغابہ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہوں۔ ہاں، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا مانگتے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس اللہ کی جو عظیم ہے، اور اس کی ذات کریم کی، اور اس کی ازلی سلطنت کی۔ ابو داؤد، مشکات۔ مسجد سے بلا عذر باہر جانا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے اور وہ اس کے بعد بھی بلا کسی خاص ضرورت کے مسجد سے باہر چلا جائے اور نماز میں شرکت کے لیے واپسی کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو تو وہ منافق ہے۔ ابن ماجہ، معارف الحدیث۔ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس بدبودار درخت یعنی پیاز یا لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم، معارف الحدیث۔ مراد اس سے کچا لہسن اور کچی پیاز ہے، پکا دیا ہے تو اس کی وجہ سے اس پیاز اور لہسن کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ خالص پیاز اور لہسن کے ساتھ خاص نہیں، ہر بدبودار چیز کا یہی حکم ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے بذل المجہود میں تمباکو کا بھی یہی حکم لکھا ہے جو پیاز اور لہسن کا ہے۔ آج بہت سارے مسجد میں بیٹھ کر تمباکو کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، غور سے سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔